کسی شہر میں ایک بہت حسین لڑکی رہتی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہ کی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ جوان لڑکی ابھی تک ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے۔ کوئی اسے بد مزاج سمجھتا، کوئی اکھڑ کہتا۔ بعض کا خیال تھا کہ لڑکی شاید اتنی جاہل ہے کہ کوئی بھلا آدمی اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کوئی کہتا کہ لڑکی کو کچھ آسیب ہے، اس لیے شادی نہیں کرتی۔ کسی کی رائے میں لڑکی کو کچھ ایسا عارضہ تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، جو کسی کے دل میں جو آتا سو کہتا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ لڑکی نے صرف یہ شرط لگا رکھی تھی کہ جو شخص اسے سب سے اچھی 3 کہانیاں سنائے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ ادھر ادھر سے کئی جوان یہ شرط پوری کرنے کو آئے، لیکن کسی کی کہانیاں یا تو اسے پسند نہ آتی یا کہانیاں اتنی لمبی ہوتی کہ لڑکی اکتا کر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک روز ایک نوجوان اس شہر میں آیا اور لڑکی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے اتنی اچھی کہانیاں سنائے گا جو اس نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی، اور یہ کہانیاں کچھ اتنی لمبی بھی نہیں ہوں گی۔ لڑکی نے اس جوان کو بلایا اور کہانیاں سنانے کو کہا، لیکن اس نوجوان نے کہا، کہانیاں تو میں تمہیں سناؤں گا ہی، لیکن اس کا کیا علاج جو تم جھوٹ موٹھی اچھی کہانی کو بھی برا کہہ دو؟ لڑکی بولی، اچھی کہانی کو کون برا کہہ سکتا ہے؟ نوجوان نے کہا، یوں نہیں، تم گھر کے آدمیوں کو بھی بلا لو، پھر سب مل کر جو فیصلہ کریں وہ ہم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ لڑکی بولی، گھر کے آدمی تو سنیں گے ہی، لیکن فیصلہ میں ہی کروں گی۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ تو محض ٹال مٹول کی بات ہوئی کہ فیصلہ بھی تم ہی کرو، کوئی اور شرط بتاؤ۔ لڑکی کچھ دیر سوچ کر بولی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ کہانیاں بہت پر لطف ہوں اور زیادہ لمبی نہ ہو۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی کہانی بھی سناؤ جس سے سننے والوں کے پیٹ میں ہنستے ہنستے بل پڑ جائے۔ نوجوان نے یہ شرط منظور کر لی اور کہا کہ وہ صرف ایک کہانی روز سنائے گا۔ چنانچہ جب اس لڑکی کے گھر والے جمع ہو گئے تو اس نوجوان نے کہانی شروع کی۔ نوجوان کہنے لگا، پہلے میں تمہیں ایک ایسی شہزادی کی کہانی سناتا ہوں جسے ایک دیو نے مدت سے قید کر رکھا تھا، اور اس کا اور اس کی 2 بانیوں کا نصف دھڑ اس لیے پتھر کا بنا رکھا تھا کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ لڑکی بولی، ہاں یہ قصہ بہت مزیدار معلوم ہوتا ہے، پہلے یہی سناؤ۔ نوجوان بولا، ایک بادشاہ کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مچھلی پکڑنے والا ملازم رکھ چھوڑا تھا۔ مچھلی پکڑنے والا بادشاہ کے لیے دریا سے مچھلیاں پکڑتے پکڑتے بوڑھا ہو چکا تھا۔ بادشاہ سے اسے تنخواہ بھی ملتی اور پہلے تہوار کے روز انعام بھی ملتا۔ مچھلی والے اور اس کی بیوی کی بڑے مزے سے گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن دونوں بے اولاد تھے۔ گھر میں ہر چیز موجود ہوتے ہوئے بھی گھر سونا سونا نظر آتا تھا۔ غریب دوسروں کے بچوں کو گود میں لے کر دل خوش کر لیا کرتے تھے۔ ایک روز جو مچھلی پکڑنے والا دریا پر گیا تو صبح سے شام تک ایک مچھلی بھی جال میں نہ پھنسی، حالانکہ وہ 1-2 گھنٹوں ہی میں بہت سی مچھلیاں پکڑ لیا کرتا تھا۔ غریب تھک ہار کر کنارے پر بیٹھ کر فکر کرنے لگا کہ دیکھیے آج بادشاہ ناراض ہو کر کیا سزا دیتا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ جس طرح بڑی فیاضی اور دریا دلی سے انعام دیتا تھا، اسی طرح ذرا سی بات پر ناراض ہو کر سزا بھی بہت سخت دیا کرتا تھا۔ مچھلی پکڑنے والا دل میں حیران تھا کہ آخر آج ہوا کیا جو کوئی مچھلی نہیں پھنسی۔ وہ اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک ایک بڑی سی مچھلی نے، جس کا سر عورت کا تھا اور نیچے کا حصہ مچھلی کا، پانی سے سر نکال کر کہا، بڑے میاں اگر ایک چیز دینے کا وعدہ کرو تو مچھلیاں دریا میں جال ڈالے بغیر ہی کنارے پر جمع ہو جایا کریں گی، تم ضرورت کے مطابق پکڑ لیا کرنا۔ مچھلی والا پہلے تو یہ عجیب سی چیز دیکھ کر بہت حیران ہوا، پھر اس نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ عورت کے سر والی مچھلی بولی، وعدہ کرو کہ تم اپنا پہلا بچہ مجھے دے دو گے۔ مچھلی والی نے دل میں سوچا کہ اب اس عمر میں بچہ تو ہونے سے رہا، لیکن ایسا موقع پھر نہ ملے گا۔ اس نے جھٹ وعدہ کر لیا۔ عورت کی شکل والی مچھلی تو غوطہ مار کر دریا کی لہروں میں غائب ہو گئی، اور مچھلی والے کے دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں مچھلیاں دریا کے کنارے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کلیلہ کرنے لگیں۔ مچھلی والے نے اٹھ کر ان میں سے 5-10 بڑی مچھلیاں پکڑ لی اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا، لیکن آج دریا پر جو کچھ ہوا تھا اس کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ بہت روز اسی طرح گزر گئے۔ مچھلی پکڑنے والا جب دریا پر جاتا تو اچانک بہت سی مچھلیاں کنارے پر آ جاتی اور وہ ضرورت کے مطابق پکڑ لیتا۔ آخر ایک روز خدا نے اسے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کا نام اس نے چاند رکھا کیونکہ اس کی پیشانی چاند کی طرح چمکتی تھی۔ ساتھ ہی اسے وہ وعدہ بھی یاد آیا جو اس نے اس عورت کی شکل والی مچھلی سے کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دی کہ اس روز کے بعد تو پھر وہ مچھلی کبھی اسے نظر ہی نہیں آئی، اور اس روز بھی جو اس نے دیکھا تھا شاید اس کا وہم ہی تھا۔ خیر جب وہ صبح صبح دریا پر پہنچا تو اچانک وہی عورت کی شکل والی مچھلی پانی سے نکل کر بولی، بڑے میاں وہ وعدہ یاد ہے نا، لاؤ میری چیز۔ مچھلی پکڑنے والے نے ہنس کر کہا، کہیں پگلی تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ اپنی اولاد کون کسی کو دیتا ہے، اور مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے کب تم سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا تھا۔
عورت کے سر والی مچھلی بولی، بڑے میاں بہت افسوس ہے کہ تم وعدہ کر کے مکرنے لگے ہو۔ وہ انسان ہی گیا جسے اپنی بات کا پاس نہ ہو، لیکن تم بھی سن رکھو، میں لڑکا تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دوں گی۔ خدا کو اس لڑکے سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ اگر وہ میرے پاس پرورش پاتا تو ہر مصیبت سے خدا اسے محفوظ رکھتا، لیکن اب جو بپتا اس پر پڑے گی اس کے صرف تم ذمہ دار ہوگے۔ محنت کرو اور مچھلیاں پکڑو۔ اب وہ خود بخود تمہارے پاس آنے سے رہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت کے سر والی مچھلی پانی میں غوطہ مار گئی اور مچھلی پکڑنے والا حیران و ششدر بیٹھا مچھلیوں کے کنارے کی طرف آنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن انتظار کرتے کرتے جب دوپہر ہو گئی تو وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا میں جال پھینکنے لگا اور 2-4 مچھلیاں جو شام تک ملی لے کر گھر چلا آیا، مگر آج بھی اس نے اس بات کا کسی سے کچھ ذکر نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ماہی گیر کا بیٹا چاند اب سیانہ ہو گیا اور باپ کے ساتھ دریا پر جانے لگا، لیکن ماہی گیر کبھی اسے اکیلے دریا پر نہ جانے دیتا۔ چاند جب جوان ہوا تو اب باپ نے اسے بھی ایک جال بنوا دیا اور دونوں مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ ایک روز جو دونوں باپ بیٹا دریا پر سے آئے تو گھر آ کر معلوم ہوا کہ شکاری چاقو تو کہیں دریا پر ہی رہ گیا ہے۔ ماہی گیر نے کہا کہ یہ چاقو تو اسے بادشاہ سے انعام میں ملا تھا، یہ تو اچھا نہ ہوا کہ بادشاہ کا انعام یوں کھویا جائے۔ چاند نے کہا کہ کھویا کیسے جا سکتا ہے، میں ابھی جا کر لے آتا ہوں۔ ماہی گیر نے تاکید کی کہ بیٹا جلدی واپس آ جانا۔ چاند جب دریا پر پہنچا تو ادھر ادھر چاقو تلاش کرنے لگا، لیکن جب کنارے پر چاقو نہ ملا تو یہ سوچ کر کہ شاید کہیں کشتی میں پڑا ہوگا، وہ کشتی پر جا کر دیکھنے لگا۔ اچانک ہوا کا ایک اس قدر تیز جھونکا آیا کہ کشتی کنارے سے چھوٹ کر موجوں کے تھپیڑے کھانے لگی۔ چاند فوراً چپو سنبھال کر بیٹھ گیا، لیکن جتنا وہ کشتی کو کنارے کی طرف لانا چاہتا، پانی کی لہریں اسے اتنا ہی کنارے سے دور لے جاتی۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ جب دن چڑھا تو کشتی دوسرے کنارے جا لگی، لیکن چاند یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نہ یہ اس کا ملک ہے نہ اس کی کہیں دیکھی بھالی ہوئی چیزیں ہیں۔ خیر وہ اللہ کا نام لے کر کشتی سے اترا اور کشتی کو ایک پتھر سے باندھ کر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے اور کہاں جائے کہ اتنے میں اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ چاند یہ آواز سن کر آواز کے رخ پر ہو لیا۔ تھوڑی دور گیا تو اسے جھاڑیوں میں ایک بوڑھا فقیر زمین پر پڑا ہوا ملا۔ اس فقیر کا بدن کسی بیماری کی وجہ سے گل سڑ کر اتنا خراب ہو چکا تھا کہ بو سے پاس بھی کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ فقیر چاند کو دیکھ کر بولا، بیٹا خدا نے تمہیں صحت اور تندرستی دی ہے، میں ایک مدت سے بیمار ہوں اور چلنے پھرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اگر تم مجھے اٹھا کر وہ سامنے جو برگد کا ایک پیڑ نظر آتا ہے وہاں تک پہنچا دو تو تمام عمر تمہاری جان و مال کو دعائیں دوں گا۔ چاند کو بوڑھے کی یہ حالت دیکھ کر بہت ترس آیا اور اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر جہاں اس نے کہا تھا پہنچا دیا، لیکن اسے پیٹھ پر سے اتارا ہی تھا کہ وہ بوڑھا چنگا بھلا ہو کر کھڑا ہو گیا اور چاند کی پیٹھ ٹھوک کر بولا، شاباش بیٹا، ہزار آفرین ہے تجھ پر، میں نے تو محض یہ دیکھنے کو کہ تمہارے دل میں کچھ خدا کا خوف ہے یا نہیں یہ بہروپ بدلا تھا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو وہ سامنے ایک محل کے سفید سفید کنگورے نظر آ رہے ہیں، تم وہاں جاؤ۔ جب پہلے دروازے میں سے تم گزرو گے تو تمہیں 2 نوجوان عورتیں اور 10-5 جوان لڑکے نظر آئیں گے، ان کا نیچے کا دھڑ پتھر کا ہوگا۔ یہ دونوں عورتیں ایک شہزادے کی بانیاں ہیں اور جو نوجوان لڑکے ہیں یہ سب اس محل کی جستجو میں یہاں آئے تھے۔ تمہاری طرح یہ بھی سب سے پہلے میرے پاس آئے تھے، لیکن میری حالت دیکھ کر انہیں ذرہ بھر بھی ترس نہ آیا بلکہ نفرت سے تھوکتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ان کے کیے کی سزا ہے، جیسے خدا کے بندوں پر ترس نہیں آتا خدا بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ خیر تم جب ان کے پاس پہنچو گے تو یہ سب تمہیں آوازیں دیں گے، لیکن خبردار کسی کی بات مت سنیو اور سیدھے دوسرے دروازے کی طرف چلے جائیو۔ اس دروازے پر 2 شیر تمہیں ملیں گے، لیکن تم ہرگز خوف نہ کرنا اور ان شیروں کے بیچ میں سے گزر جانا۔ سامنے ایک باغ میں ایک شہزادی تمہیں نظر آئے گی، اس کا آدھا جسم بھی پتھر کا ہوگا۔ جب یہ شہزادی تمہیں بلائے تو اس کی بات سن کر جس طرح وہ کہے اسی طرح کرنا، اور جب خدا تمہیں دولت اور حکومت دے تو جس طرح آج تم نے مجھ پر رحم کیا ہے اسی طرح اللہ کے بندوں پر رحم کرنا۔ چاند بوڑھے سے رخصت ہو کر اس محل کی راہ پر ہو لیا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو اسے 2 خوبصورت لڑکیاں اور چند جوان آدمی نظر آئے۔ ان سب کا نیچے کا حصہ پتھر کا تھا۔ چاند کو دیکھ کر سب اسے آوازیں دینے لگے، لیکن اس نے نہ تو کسی کو کچھ جواب دیا اور نہ کسی کی طرف دیکھا اور دروازے سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے دوسرا دروازہ ملا۔ اس دروازے کے دائیں اور بائیں 2 خوفناک شیر کھڑے تھے، لیکن چاند خوب اکڑ کر ان کے درمیان سے گزر گیا۔ جب باغ میں پہنچا تو اسے ایک شہزادی نظر آئی جو گویا حسن و جمال میں چاند کا جواب تھی، لیکن چل پھر نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے نیچے کا حصہ پتھر کا تھا۔ اس شہزادی نے جب چاند کو دیکھا تو آواز دی، او جانے والے ذرا میری بات سنتا جا۔
چاند شہزادی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ شہزادی بولی، خدا کا شکر ہے کہ ایک مدت کے بعد ایک انسان کی صورت دیکھی ہے۔ مدت کی بات ہے کہ میں اپنے باپ کے باغ میں، جو ایک ملک کا بادشاہ تھا، اپنی 2 باندیوں کے ساتھ، جنہیں تم ابھی ابھی دیکھ کر آئے ہو، کھیل رہی تھی کہ اتنے میں کالی آندھی اٹھی اور ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ہم تینوں ڈر کے مارے ایک جھاڑی میں جا کر چھپ گئیں۔ اتنے میں 3 دیو، جن میں سے ایک کے 2 سر اور دوسرے کے 3 سر اور تیسرے کے 7 سر تھے، وہاں آ نکلے اور ہم تینوں کو پکڑ کر یہاں لے آئے، اور اس حالت میں جو تم دیکھ رہے ہو ہمیں قید کر رکھا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو تم محل میں جاؤ، وہاں تمہیں صرف ایک چارپائی ملے گی۔ چارپائی کے پاس ایک بوتل اور ایک تلوار رکھی ہوگی، تم اس چارپائی پر جا کر لیٹ جانا۔ شام کو 2 سروں والا دیو آئے گا، آج اس چارپائی پر سونے کی اس کی باری ہے، لیکن تمہیں سوتے دیکھ کر سوٹوں سے مارنا شروع کر دے گا۔ اگر تم نے شور و گل کیا تو جو ہمارا حال دیکھتے ہو وہی تمہارا ہوگا، اور جو تم صبر کیے چپ چاپ مار کھاتے رہے تو وہ دیو خود ہی تھک ہار کر وہیں کہیں پڑ جائے گا۔ اس وقت تم اس بوتل میں سے تھوڑا سا پانی لے کر جلدی سے بدن پر مل لینا، تمہارے سب زخم آنکھ جھپکتے میں اچھے ہو جائیں گے، اور تم اپنے اندر ایک غیر معمولی طاقت محسوس کرنے لگو گے۔ تم وہ تلوار پکڑ کر دیو کو ہلاک کر دینا اور پھر کھا پی کر مزے سے سو جانا۔ دوسرے روز 3 سر والا دیو آئے گا اور وہ بھی تمہیں دیکھ کر پیٹنے لگے گا۔ اگر تم چپ چاپ مار کھا گئے تو وہ تھک ہار کر سو جائے گا، اور تم اس بوتل میں سے تھوڑا سا پانی لے کر بدن پر مل لینا اور تلوار لے کر اس موذی کا سر اڑا دینا۔ تیسرے روز 7 سر والے دیو کی باری ہے، وہ بڑا موذی اور ظالم ہے، لیکن اگر تم نے ہمت سے کام لے کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا تو پھر ہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ میں تم سے شادی کر لوں گی، باقی سب تمہارے غلام بن کر تمہاری خدمت کریں گے۔ چاند اللہ کا نام لے کر محل میں جا پہنچا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، پھر چارپائی پر لیٹ گیا اور دل ہی دل میں خدا سے مدد بھی مانگتا رہا۔ لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی، لیکن اچانک ایک خوفناک گرج کو سن کر وہ چونک پڑا۔ آنکھ کھول کر جو دیکھا تو سامنے 2 سروں والا ایک دیو کھڑا تھا۔ دیو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، لاٹھی پکڑ کر چاند کو مارنا شروع کر دیا۔ مار کھاتے کھاتے چاند کا کچومر نکل گیا، لیکن اس کی زبان سے اف تک نہ نکلی۔ آخر وہ موذی خود ہی تھک ہار کر فرش پر لیٹ گیا۔ اس وقت چاند چارپائی سے اٹھا، گویا زخموں سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی، تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح بوتل پکڑ ہی لی اور اس میں سے تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر بدن پر ملا۔ پانی ملنے کے ساتھ ہی سب زخم ٹھیک ہو گئے اور وہ اپنے بدن میں شیر کی طاقت محسوس کرنے لگا۔ اس نے دیوار پر سے تلوار اٹھائی اور ایک ہی ہاتھ میں اس موذی کو قتل کر ڈالا اور مزے سے پھر سو گیا۔ دن بھر تو وہ محل کے باغات کی سیر کرتا رہا اور پکے پکے میوے کھاتا رہا اور میٹھے چشموں کا پانی پیتا رہا، لیکن شام ہوتے ہی وہ پھر اس چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ اسے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک آواز سنائی دی۔ آنکھ کھول کر جو دیکھا تو 3 سر والا دیو سامنے کھڑا تھا۔ اس موذی نے بھی چاند کو مار مار کر ادھموا کر ڈالا، لیکن کیا مجال جو چاند نے ایک بار بھی ہائے ہو کی ہو۔ آخر یہ موذی بھی تھک ہار کر فرش پر سو گیا۔ چاند نے بڑی مشکل سے چارپائی سے اٹھ کر بوتل میں سے تھوڑا سا پانی نکالا اور بدن پر مل لیا۔ پانی ملنے کے ساتھ ہی اس میں 2 شیروں کی ایسی طاقت آ گئی اور سب زخم اچھے ہو گئے۔ اس نے چپکے سے دیوار پر سے تلوار اتاری اور ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ اس موذی کے 3 سر کاٹ کر ڈال دیے اور مزے سے سو گیا۔ تیسرے روز جب رات ہوئی تو 2 دنوں سے بھی زیادہ خوفناک گرج سنائی دی اور چاند خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں سامنے سے ایک پہاڑ کا پہاڑ اندر آتا نظر آیا۔ یہ 7 سر والا دیو تھا۔ اس نے بھی آتے ہی غریب چاند کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا بے رحمی سے مارا کہ چاند غریب کے بدن سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ لیکن صد آفری ہے چاند کے ہمت اور حوصلے پر کہ وہ برابر مار کھاتا رہا، لیکن ایک بار بھی اف تک نہ نکالی۔ آخر یہ موذی بھی جب مار مار کر تھک گیا تو فرش پر لیٹ کر سو گیا۔ چاند جس کا تمام بدن پھوڑا ہو رہا تھا بڑی مشکل سے چارپائی پر سے اترا اور بوتل پکڑ کر اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر بدن پر ملا۔ پانی ملنے کے ساتھ ہی اس کے زخم اچھے ہو گئے اور بدن میں 3 شیروں کی توانائی محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے دیوار پر سے تلوار اتاری اور 2-4 ہاتھوں سے اس موذی کو بھی ہلاک کر کے ڈھیر کر دیا اور مزے سے سو گیا۔ جب دن چڑھا تو چاند وہ بوتل لے کر پہلے شہزادی کے پاس آیا اور چلو میں تھوڑا سا پانی لے کر اس پر چھڑکا۔ شہزادی فوراً اصل حالت میں آ گئی۔ پھر انہوں نے دوسروں پر بھی تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکا اور وہ بھی چلنے پھرنے لگے اور شہزادی نے چاند سے شادی کر لی۔ مردوں میں سے جو واپس جانا چاہتے تھے چاند نے انہیں بہت سا مال و زر دے کر واپس بھیج دیا، اور جو اس کے پاس رہنا چاہتے تھے انہیں اپنی ملازمت میں رکھ لیا۔ کچھ مدت کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور یہ سب لوگ بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔
یہ کہانی سنا کر نوجوان نے پوچھا، فرمائیے کہانی پسند آئی آپ کو؟ لڑکی بولی، ہاں کہانی تو اچھی ہے، لیکن اس میں ہنسنے ہنسانے والی تو کوئی بات ہی نہ تھی۔ نوجوان نے کہا کہ کل وہ دوسری کہانی سنائے گا۔ پھر ان لوگوں سے رخصت ہو کر اپنے ڈیرے پر آ گیا۔ دوسرے روز وہ پھر اس لڑکی کے گھر گیا اور کہانی سنانے لگا۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی کہانی سننے کو آ بیٹھے۔ نوجوان نے کہانی یوں شروع کی۔ کسی شہر میں ایک بہت حریص آدمی رہتا تھا۔ وہ سارا دن اس تدبیر میں لگا رہتا کہ کسی طرح اس کے پاس بے قیاس دولت آ جائے۔ خدا سے بھی وہ یہی دعائیں مانگا کرتا۔ آخر خدا کی رحمت کا دریا جوش پر آیا اور وہ بہت امیر آدمی بن گیا۔ اب جب دولت ہاتھ آئی تو اسے یہ خیال آیا کہ اب کسی طرح موت سے بھی نجات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو خیال ہی انسان کی زندگی تلخ کر دیتا ہے۔ ایک روز وہ اپنی بیوی بچوں سے یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر کے کوئی ایسا ملک تلاش کرے گا جہاں لوگ مرتے نہ ہوں۔ گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ قدرت کا کارخانہ ہی ایسا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرے گا بھی، جو بنا ہے وہ ٹوٹے گا بھی۔ تم اس خیال سے باز آؤ اور اس خدا کا شکر کر کے زندگی بسر کرو جس نے اپنی بارگاہ سے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ لیکن اس آدمی نے ایک نہ سنی اور سفر کا سامان تیار کر کے چل دیا۔ جس شہر اور جس گاؤں میں وہ جاتا سب سے پہلے لوگوں سے یہی سوال کرتا کہ کیوں بھائی، اس شہر کے لوگ مرتے تو نہیں؟ یہ عجیب سوال سن کر کوئی اسے پاگل سمجھتا، کوئی سڑی کہتا، کوئی کچھ، اور جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس جگہ کے لوگ بھی مرتے ہیں تو وہ دوسرے شہر کی راہ لے لیتا اور وہاں جا کر بھی سب سے پہلے یہی پوچھتا کہ کیوں میاں، یہاں کے لوگ مرتے تو نہیں؟ جب اسے یہ جواب ملتا کہ جس طرح دنیا میں اور لوگ زندہ ہوتے اور مرتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی قدرت کا وہی قانون جاری ہے، تو وہ وہاں سے بھی بوریا بستر اٹھا کر چل دیتا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جہاں کے رسم و رواج عام لوگوں سے مختلف تھے۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے ایک آدمی سے جو سب سے پہلے اسے ملا پوچھا، کیوں جناب، آپ کے یہاں موت تو نہیں آتی؟ شہر والے نے جواب دیا، ہم نے تو کبھی آج تک موت کا نام ہی نہیں سنا، نہ جانے تم موت کسے کہتے ہو؟ دولت مند نے پوچھا، تو کیا اس شہر کے لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ شہر والے نے جواب دیا، ہوتے کیوں نہیں، آخر انسان کبھی بیمار ہو ہی جاتا ہے۔ دولت مند نے پوچھا، تمہارے یہاں قبرستان یا مرگٹ بھی تو کوئی ہوتا ہوگا؟ شہر والے نے کہا، یہاں جب کوئی مرتا ہی نہیں تو پھر قبرستان اور مرگٹ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دولت مند نے پوچھا، تو پھر آخر ہوتا کیا ہے؟ شہر والے نے کہا، میاں تم تو مفت میں پریشان ہو رہے ہو، ہونا کیا ہے، بس کہیں سے کوئی شخص ایک آواز سنتا ہے اور میں آیا کہتا ہوا اس آواز کے رخ پر نکل بھاگتا ہے۔ دولت مند نے پوچھا، کبھی کسی نے آواز دینے والے کو بھی دیکھا؟ شہر والے نے جواب دیا، جسے آواز آتی ہے وہی آواز دینے والے کو دیکھ سکتا ہے۔ دولت مند نے کہا، تو پھر وہ شخص کبھی لوٹ کر بھی تو آتا ہے؟ شہر والے نے کہا، آج تک تو کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ دولت مند نے پوچھا، لیکن تم جانے والے کو روک کیوں نہیں لیتے؟ شہر والا بولا، بہت روکتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اسے روکتے ہیں، لیکن آواز سن کر وہ کسی کی سنتا ہی نہیں۔ دولت مند نے پوچھا، اور جاتا کہاں ہے؟ کبھی کسی نے اس کا پیچھا بھی کیا؟ شہر والے نے جواب دیا، شہر کی طرف ایک میدان ہے، اس پر ہر وقت ایک دھواں سا چھایا رہتا ہے، جو آواز سنتا ہے اسی میدان کی طرف بھاگ جاتا ہے، اور جو کوئی دوسرا جائے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ دولت مند نے کہا، تو گویا یہ سب خرابی آواز سننے سے ہوتی ہے؟ شہر والے نے کہا، ہاں بھائی، یہ سب کچھ آواز سننے سے ہوتا ہے۔ اب تم اسے چاہے موت کہو چاہے کچھ اور سمجھ لو، ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر دولت مند دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ آواز سننے سے ہوتا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ انسان کانوں میں روئی دے لے، نہ آواز سنے نہ یہ خرابی پیدا ہو۔ اس طرح مطمئن ہو کر اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اس شہر میں بلوا لیا اور ایک عالی شان مکان بنوا کر امیرانہ ٹھاٹ سے اس میں رہنے لگا۔ وہ ہر روز اپنی بیوی اور بچوں کو یہ سمجھایا کرتا کہ کبھی نہ کبھی کوئی آواز تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے گی۔ اگر تم ابدی زندگی کے مزے لوٹنا چاہتی ہو تو کبھی اس آواز کی طرف دھیان نہ دو، بلکہ اسی وقت اپنے کانوں میں روئی دے لو۔ لیکن ایک روز اس کی بیوی بیٹھے بیٹھے بول اٹھی، میں آئی۔ اس کے خاوند نے حیران ہو کر پوچھا، کون بلاتا ہے تمہیں، کہاں چلی تم؟ لیکن بیوی سب کام کاج چھوڑ کر فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف چلی۔ اس کے میاں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھڑک کر کہا، کہاں جاتی ہو، کون بلاتا ہے، کہہ دو میں نہیں آتی۔ بیوی نے کہا، اے توبہ، تم میرا ہاتھ تو چھوڑو، میں کہیں بھاگی تو نہیں جاتی، ابھی لوٹ آؤں گی۔ خاوند نے کہا، ارے پگلی، تجھے کچھ معلوم بھی ہے؟ جو شخص یہ آواز سن کر گھر سے نکلتا ہے پھر لوٹ کر گھر آنا اسے نصیب نہیں ہوتا۔ کہہ دو میں نہیں آتی، کانوں میں انگلیاں دے دو۔
لیکن اس کی بیوی نے برابر وہی میں آتی ہوں کی رٹ لگائے رکھی۔ اس کا خاوند غصے سے بولا، کم بخت، بس اپنی ہی ہانکے جاتی ہے، کسی کی سنتی ہی نہیں۔ تیری کیا مجال ہے جو میری اجازت کے بغیر تو گھر سے قدم نکالے؟ ابھی چوٹی کاٹ ڈالوں گا، بیٹھ آرام سے۔ یہ کہہ کر اس نے بیوی کو زبردستی ایک چارپائی پر بٹھا دیا اور خود دروازہ بند کرنے لگا، لیکن بیوی موقع پا کر ایک کھڑکی میں سے میں آئی کہتی بھاگ گئی اور گھر والے منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد اس دولت مند آدمی نے احتیاط کے طور پر کانوں میں روئی دے لی اور دنیا کے دھندے میں پھر لگ گیا۔ لیکن ایک روز وہ حجام کی دکان پر بیٹھا خط بنوا رہا تھا کہ اچانک چلا کر کہنے لگا، میں نہیں آؤں گا۔ حجام نے کہا، اگر ہلوگے جلوگے تو کہیں اس طرح لگ جائے گا، آرام سے بیٹھے خط بنواؤ۔ لیکن وہ دولت مند خط بھی بنواتا جاتا اور ساتھ کے ساتھ میں نہیں آؤں گا بھی چلا کر کہتا جاتا، لیکن وہ آواز اسے برابر اپنی طرف بلائی جاتی۔ آخر اس دولت مند کو اتنا غصہ آیا کہ حجام کے ہاتھ سے اس طرح لے کر وہ اٹھا اور یہ کہتا ہوا کہ ٹھہرو تو ذرا، آج یہ قصہ ہی ختم کیے دیتا ہوں۔ جدھر سے آواز آ رہی تھی بھاگا۔ حجام یہ دیکھ کر کہ اس کے روپیے سوا روپیے کا اس طرح بھی مفت میں جاتا ہے، اس طرح لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ دولت مند اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس میدان میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہاں، ایک گڈھے کے پاس اس کا اس طرح پڑا ہوا اسے مل گیا اور وہ جان بچی لاکھوں پائے کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ اس روز سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ آواز موت کی آواز ہے، اور جس شخص کو بلاوا آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جب نوجوان کہانی سنا چکا تو لڑکی بولی، اجی واہ، یہ تو خوب کہانی سنائی آپ نے، بیٹھے بٹھائے دل میں موت کا خوف پیدا کر دیا۔ یہ کسے معلوم نہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور جو پیدا ہوا ہے اسے ایک روز مرنا بھی ہے۔ نوجوان نے کہا، بہت اچھا، کل تمہیں ایسی مزیدار کہانی سناؤں گا کہ بس تم خوشی تو ہو جاؤ۔ لڑکی بولی، لیکن یہ بھولیے گا نہیں کہ کل آپ کی آخری کہانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا، اور ایک بات آپ بھی نہ بھولیے گا۔ لڑکی نے پوچھا کہ کیا بات؟ نوجوان کہنے لگا کہ کل آپ کو اپنا سب سے اچھا لباس پہننا ہوگا۔ لڑکی نے پوچھا، سب سے اچھا لباس کیوں پہنوں؟ نوجوان نے ہنس کر جواب دیا، کل آپ کو میری دلہن جو بننا ہوگا۔ لڑکی بولی، جی ہاں ضرور، بن چکی میں آپ کی دلہن۔ میری شرط پوری ہو گئی تو دلہن بھی بنوں گی نا؟ نوجوان نے کہا، ہم کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، خدا کو جو کچھ منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خیر کل تو آنے دیجئے، پھر دیکھا جائے گا۔ دوسرے روز وہ نوجوان جب لڑکی کے مکان پر پہنچا تو اپنے ساتھ ایک پینس اٹھوا کر لیتا گیا۔ جب لڑکی نے اپنے دروازے پر پینس دیکھی تو حیران ہو کر بولی، کیوں جی، یہ پینس آپ کیوں اٹھوا لائے؟ نوجوان نے کہا، آج آپ کو میری دلہن جو بننا ہوگا۔ لڑکی بولی، اور وہ میری شرط کا کیا ہوا؟ نوجوان نے جواب دیا، شرط انشاءاللہ آج پوری ہو جائے گی، اجازت ہو تو کہانی سناؤں؟ لڑکی نے اجازت دی اور اس کے والدین بھی کہانی سننے کو پاس آ بیٹھے۔ نوجوان نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی، سنیے جناب، کسی گاؤں میں ایک جلاہا رہتا تھا، اس کا نام کمرو تھا۔ گاؤں والے اسے میاں کمرو کہا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا۔ گویا لوگ اس کی باتیں سن کر ہنسا ہی کرتے، لیکن لوگوں کو ہنستے دیکھ کر میاں کمرو یہ سمجھتے کہ لوگ اس کی باتیں بہت پسند کرتے ہیں۔ میاں کمرو کا ایک لڑکا تھا جس کا نام دادو تھا۔ دادو جوان ہوا تو میاں کمرو نے بڑے چاو سے بیٹے کی شادی کی۔ دور دور سے بڑی بڑی لمبی داڑیوں والے جلاہے آئے، گاؤں میں خوب رونق رہی۔ دلہن کو سسرال آئے دو ایک ہی روز ہوئے تھے کہ وہ ایک روز صبح کھیتوں کو نکل گئی اور گنے کے ایک کھیت کی اوٹ میں رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھ گئی، لیکن غریب ابھی بیٹھی ہی تھی کہ چودھری کا بیل کہیں سے ادھر آ نکلا۔ دلہن اسے دیکھتے ہی جلدی سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھ کر بیل سے کہنے لگی، دیکھو کسی سے کہنا مت کہ تم نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ لیکن بیل نے ایسے ہی سر ہلا دیا۔ دلہن نے سمجھا کہ شاید میری بات ماننے سے انکار کرتا ہے، اس لیے وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، دیکھو بھائی بیل، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، کسی سے مت کہنا ورنہ میری رسوائی ہوگی۔ شاید بیل کے ماتھے پر بار بار مکھی بیٹھتی تھی، اس نے پھر ویسے ہی سر ہلا دیا اور اسی طرح ہلاتا چلا گیا، اور دلہن جلدی سے گھر آ کر کوٹری میں گھس کر رونے لگی۔ اس کی ساس جو کسی کام کو اندر گئی تو دلہن کو روتے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ تم روتی کیوں ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ دلہن نے سب ماجرا روتے روتے اپنی ساس کو سنا دیا۔ ساس بیل کی ہٹ دھرمی کا حال سن کر سناٹے میں آ گئی، پھر دلہن کو تسلی دلاسا دے کر چپ کرایا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں ابھی دادو کے باپ کو بلا کر کہتی ہوں، وہ خود ہی لمبردار سے نپٹ لے گا۔ میاں کمرو صحن میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے، بیوی پاس جا بیٹھی اور ہاتھ مل مل کر بولی، دادو کے چچا، کچھ سنا تم نے؟ آج تو بہت ظلم ہوا۔ میاں کمرو نے تعجب سے بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہوا کیا؟ کہیں اچار کی چاٹی میں سے چوہیا تو نہیں نکل آئی؟ گھر والی بولی،
ارے نہیں دادو کے چچا، بڑا ہی ظلم ہوا۔ میاں کمرو بولے، تو کیا اوپلوں کے نیچے کوئی سانپ واپ تو نہیں ہے؟ گھر والی نے پھر اسی طرح کہا، ارے نہیں دادو کے چچا، بڑا ہی ظلم ہوا۔ میاں کمرو نے پھر پوچھا، تو کیا سوت چوہے کاٹ واٹ گئے؟ گھر والی نے پھر ایک آہ بھر کر کہا، ارے نہیں دادو کے چچا، بڑا ہی ظلم ہوا ہے۔ اب میاں کمرو کو غصہ آ گیا اور گرج کر بولے، دنیا بھر کی باتیں تو میں نے پوچھ ڈالی، پھر ہوا کیا خاک؟ گھر والی بولی، بات کہنے کی ہو تو کہوں بھی، زبان سے کہوں تو ناک نہ کٹ جائے گی کیا؟ میاں کمرو نے سر ہلا کر کہا، کوئی انہونی بات ہے؟ گھر والی نے ہولے سے کہا، مجھے تو کہتے بھی شرم آتی ہے، کوئی سن لے گا تو کسی کو منہ نہ دکھا سکیں گے۔ میاں کمرو بولے، تو تم میرے کان میں کہہ دو۔ گھر والی نے بہو سے جو کچھ سنا تھا میاں کمرو سے کہہ دیا۔ یہ سنتے ہی میاں کمرو دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئے، پھر دو ایک بار سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بولے، یہ تو تم نے بہت بری سنائی، اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو پھر ہم اس گاؤں میں تو رہنے سے رہے۔ گھر والی بولی، تو اب ہوگا کیا؟ ابھی تو چودھری کا بیل کہیں باہر ہوگا، اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے جو کچھ کرنا ہو کر لو۔ میاں کمرو بولے، ٹھہرو تو، میں بھائی جامی کو بلاتا ہوں، اس سے صلاح مشورہ کر کے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دیوار کے پاس جا کر، بھائی جامی ادھر آنا، جلدی آنا، چلانے لگا۔ بھائی جامی جو ایک بہت دکیا نوسی جلاہا تھا، کرگے پر بیٹھا کپڑا بن رہا تھا۔ میاں کمرو کی آواز سنتے ہی لٹ ہاتھ میں لے کر بھاگتا ہوا آیا اور آتے ہی پوچھنے لگا، ہے کہاں، گیا کدھر، کس رنگ کا ہے، کہیں اوپلوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ارے بولو بھی جلدی۔ میاں کمرو نے کہا، بھائی جامی، کوئی سانپ واپ تو کہیں نکلا نہیں، لیکن ایک بڑے ظلم کی بات ہو گئی ہے آج۔ بھائی جامی نے بڑی حیرت سے میاں کمرو کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر پوچھا، دادو کیا کہیں جوا کھیلتا پکڑا گیا؟ میاں کمرو سر ہلا کر بولے، ارے توبہ کرو بھائی جامی۔ یہ سن کر بھائی جامی نے پھر سوچ کر پوچھا، تو کیا چودھری کے کھیت میں گھاس لاتے پکڑا گیا؟ میاں کمرو نے پھر سر ہلا کر کہا، بھائی جامی یہ کیا کہتے ہو تم، آج تو ناک ہی کٹ گئی۔ یہ سن کر بھائی جامی نے حیرت سے پوچھا، کیا بھابھی کی کسی نے ناک کاٹ ڈالی؟ تو لاؤ کسی جراح کو، تم نے پولیس میں بھی رپورٹ دی؟ یہ کہہ کر جو جامی اٹھا تو میاں کمرو نے اسے پاس بٹھا لیا۔ نوجوان تو کہانی سنا رہا تھا اور سننے والوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے۔ نوجوان کہنے لگا، تو خیر؟ میاں کمرو نے بھائی جامی کو پاس بٹھا کر کہا، بھائی جامی، آج صبح سویرے دلہن باہر کھیتوں میں گئی تھی، کہیں بولو براز کرنے بیٹھی ہی تھی کہ چودھری کا بیل آ نکلا اور اس نے دلہن کو دیکھ لیا۔ غریب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو بھائی، کسی سے کہنا مت کہ میں نے میاں کمرو کی بہو کو دیکھ لیا ہے، گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ لیکن بیل نے انکار کے طور پر سر ہلا دیا اور اینٹتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ لو اب تم ہی کہو، کبھی ایسا ستم سنا بھی؟ مان لیا کہ ہم غریب لوگ ہیں، لیکن پھر بھی عزت دار لوگ ہیں، چودھری کے گھر سے مانگ کر تو نہیں کھاتے۔ بھائی جامی یہ سن کر خاص کر بولا، میاں کمرو یہ تو تم نے بہت بری سنائی۔ دلہن غریب تو خیر انجان تھی جو کھیت میں جا بیٹھی، لیکن چودھری کا بیل تو سیانہ ہے، اول تو وہ ادھر کو آیا ہی کیوں؟ اور جو تقدیر لے بھی آئی تھی تو پھر یوں اکڑنے کا کون سا موقع تھا؟ گاؤں کی بہو بیٹیاں تو سب کی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح تو ہمارا گاؤں میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تم کہو تو برادری کے 2-4 آدمیوں سے بھی مشورہ کر لیں، یوں چپ کے بیٹھے رہنے سے کچھ نہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن تم بھی ذرا زبان کو لگام دیے رکھنا، ہر کسی سے یہ ذکر مت کرنا، یہ تو اپنی رسوائی کی آپ ہی ڈونڈی پیٹنا ہوا۔ تو خیر، نوجوان کہنے لگا، بھائی جامی برادری میں جو معتبر لوگ تھے ان سب کو میاں کمرو کے گھر لے آیا۔ یہ سب لوگ صحن میں دیواروں سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے اور بھائی جامی میاں کمرو کی طرف اور میاں کمرو بھائی جامی کی طرف کبھی کبھی دیکھ لیتا۔ آخر ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں جو بلا کر لائے ہو تو بتاؤ بھی نا کہ آخر بات کیا ہے۔ میاں کمرو ایک آہ بھر کر بولا، سنو بھائیو، ہم سب بہو بیٹیوں والے ہیں، جیسے اپنی بہو بیٹی ویسے ہی دوسروں کی بہو بیٹی۔ مان لیا کہ ہم غریب ہیں لیکن ہیں تو عزت والے۔ آج صبح ایک ایسی بات ہوئی کہ ہمارے چولہے میں تو ابھی تک آگ بھی نہیں جلی، بہو ساس اور آس پاس والیاں الگ بیٹھی رو رہی ہیں، ایک ہم بے غیرت ہیں جو ابھی جی رہے ہیں، لیکن خیر اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ اتنا کہہ کر میاں کمرو نے ذرا زور سے ناک سنکی، پھر پگڑی کے شملے سے آنکھوں میں جو آنسو بھر آئے تھے انہیں پہنچا۔ برادری کے لوگ حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آخر ایک نے پوچھا، میاں کمرو کچھ معلوم بھی تو ہو، آخر ہوا کیا؟ بھائی جامی کچھ تم ہی کہو۔ میاں کمرو نے بھائی جامی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی جامی تم ہی کہہ دو۔ بھائی جامی سر ہلا کر بولا، نہ میاں کمرو تم ہی کہو، مجھ سے تو اتنا بے غیرت نہیں بنا جاتا۔ میاں کمرو ایک آہ بھر کر بولا، اچھا بھائی، جب پڑی ہے تو جھیلیں گے بھی۔
پھر دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائیو، آج دلہن صبح سویرے کھیتوں کی طرف گئی تھی، بیچاری انجان ہی تو ہے، کسی کھیت کے پاس بیٹھ گئی، اتنے میں چودھری کا بیل کہیں سے ادھر آ نکلا، دلہن اسے دیکھ کر گھبرا سی گئی اور دوپٹہ سر سے سرک گیا، لیکن چودھری کا بیل خوب اکڑ اکڑ کر اور گھور گھور کر چھوکری کی طرف دیکھتا رہا۔ چھوکری نے ہاتھ جوڑ کر بڑی منت سے کہا کہ بھائی، خدا کے لیے کسی سے ذکر مت کرنا، ورنہ میرے تو ساس سسر کی ناک کٹ جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ دیکھ لو، گھر میں صبح سے ماتم ہو رہا ہے، شکر ہے آج دادو صبح صبح کسی گاہک کی طرف چلا گیا ہے، ورنہ ممکن تھا کہ بیل کو قتل ہی کر ڈالتا اور ہم غریبوں پر خون کا مقدمہ بن جاتا۔ یہ سن کر سب سوچ میں پڑ گئے۔ آخر ان میں سے ایک جو سب سے بوڑھا تھا کہنے لگا، میاں کمرو، صبر کرو، جو خدا کو منظور ہو وہی ہوتا ہے، میرے خیال میں تو قاضی جی کے پاس چلو اور وہ جو مشورہ دیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ پاس سے بھائی جامی بولا، بس یہ ٹھیک ہے، گاؤں کے 10-20 آدمی اور بھی بلا لو، قاضی جی پر کچھ تو اثر پڑے گا۔ ہم تو چودھری کو بھلا آدمی سمجھتے تھے، لیکن خیر، انگریز کا راج ہے، فکر کرے ہماری پیزار، اگر قاضی جی کے کیے بھی کچھ نہ ہوا تو پھر بڑے لاٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور جب تک انصاف نہ ہوگا گھر واپس آنے کا نام نہ لیں گے۔ یہ زوردار تقریر سب کو پسند آئی اور سب میاں کمرو کے گھر سے نکل کر مسجد کو جہاں قاضی جی رہتے تھے ہو لیے۔ راستے میں جو کوئی ملتا اسے بھی ساتھ لے لیتے۔ اس طرح 20-25 آدمی اکٹھے ہو کر قاضی کے پاس پہنچے۔ وہاں اتفاق سے گاؤں کا چودھری بھی موجود تھا۔ سب ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ چودھری نے پوچھا، کیوں بھائی، کیسے آئے؟ خیر تو ہے؟ آج کچھ چپ چپ سے ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں تو میاں کمرو کھینچ لائے ہیں، انہی سے پوچھئے۔ اب قاضی بولا، میاں کمرو، کیا بات ہے، کیسے آئے؟ میاں کمرو ہاتھ جوڑ کر بولا، قاضی جی، آپ کے پاس انصاف لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑی بھرائی ہوئی آواز سے جو کتھا دوسروں کو سنائی تھی وہی کتھا قاضی جی کو بھی سنا دی۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے ایک کہہ کہا لگایا اور چودھری کے بھی ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ قاضی نے ہنستے ہوئے کہا، میاں کمرو، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، لیکن تم تو بڑے ہی پاگل نکلے۔ ارے خدا کے بندے، کبھی بیل بھی بات چیت کیا کرتے ہیں، بھائی عقل کے ناخن لواؤ۔ صبح سے تم خود ہی ڈونڈی پیٹ رہے ہو اور الزام غریب چودھری کے بیل کے سر تھوپ رہے ہو۔ قاضی میاں کمرو کو سمجھا رہا تھا اور سننے والے زور زور سے ہنس رہے تھے، اور میاں کمرو اور بھائی جامی شرم سے سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ نوجوان نے کہانی ختم کر کے لڑکی کو جو ابھی تک زور زور سے ہنس رہی تھی اور ماں باپ کی طرح ہنستے ہنستے لوٹنی کبوتری بنی جا رہی تھی، ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور پینس میں لا بٹھایا اور پینس اٹھوا کر